السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اسلامی بھائیو، عزیزو اور دوستو، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ والسمع والطاعہ. میں سب سے پہلے خود کو اور پھر آپ سب کو تقوی اختیار کرنے کی نصیحت اور وصیت کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو متقی اور پرہیزگار بندہ بنا دے، آمین یا رب العالمین. اسلامی بھائیو، پچھلے خطبہ جمعہ میں اس کائنات کے انبیاء اور رسولوں کے بعد پوری انسانیت میں سب سے عظیم ہستیوں کے بارے میں کچھ مختصر سی باتیں آئی تھیں، اور یہ کائنات کے سب سے بڑے اولیاء ہیں. ان سے بڑا کوئی ولی نہیں، اور یہ ہے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین، جن کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی عمدہ صفات بیان فرمائی ہیں. فرمایا، من کان مستنن فلیستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة.
کہ جو شخص اقتدا کرنا چاہتا ہو، پیروی کرنا چاہتا ہو، ان کو اپنے لیے سنت بنانا چاہتا ہو، ان کے نقش قدم پر چل کر کے جنت میں جانا چاہتا ہو، صراط مستقیم کو اپنانا چاہتا ہو، تو وہ ان کے نقش قدم پر چلے، ان کی سنت کو اپنائے، ان کی اقتدا کرے جو فوت ہو چکے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود صحابی ہیں اور بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ صحابہ کرام میں فقیہ صحابی سمجھے جاتے تھے، فقہاء صحابہ میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا فرمایا تھا۔ یہ صحابی جلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کے بارے میں جو ان سے مقام اور مرتبہ میں اونچے، بڑے، افضل، جن میں خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، اصحاب بدر، اصحاب احد، اصحاب بیعت رضوان اور اصحاب فتح مکہ سب کے سب شامل تھے، ان کے بارے میں فرمایا کہ جو اقتدا کرنا چاہتا ہو، دین پر چلنا چاہتا ہو، وہ ان کی اقتدا کرے جو فوت ہو چکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب جو زندہ ہے، اب اس وقت جو زندہ ہے وہ فتنے سے محفوظ نہیں ہے۔ فتنے کا زمانہ آ چکا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے زمانے ہی سے، ان کے زمانے ہی سے فتنہ شروع ہوا، تو انہوں نے اپنے زمانے میں کہا کہ اب اس وقت فتنہ پیدا ہو چکا ہے۔ بہت سارے فتنے، خوارج کا فتنہ، شیعوں کا فتنہ اور تقدیر کا انکار کرنے والوں کا فتنہ اور باغیوں کا فتنہ، اس طرح کے فتنے بہت سارے پیدا ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ ان کی اقتدا کرو تم جو جا چکے ہیں، اس لیے کہ جو موجود ہیں وہ فتنے سے محفوظ نہیں ہے۔ وہ کون لوگ تھے؟ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اختارهم اللہ لصحبت نبیہ، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے، اپنے نبی کے ساتھ کے لیے اور ساتھی بننے کے لیے ان کو منتخب کیا تھا، چن لیا تھا۔ ابرها قلوبا واعمقها علما واقلها تکلفا، بڑی اہم خصوصیات ان کی بیان فرمائی۔ ابرها قلوبا، پوری امت میں وہ دل کے اعتبار سے سب سے زیادہ پاک و صاف ہے، دل کے اعتبار سے ان کا دل سب سے زیادہ پاک و صاف ہے، اور علم میں بڑی گہرائی والے تھے، بڑا پختہ اور اچھا اور تحقیقی علم ان کے پاس تھا، پکا علم تھا ان کے پاس۔ وَأَقَلُّهَا تَكَلُّفًا، بناوٹ اور دکھاوے سے اور تکلف سے بہت دور تھے، سادے سے لوگ تھے اور سادے انداز میں اسلام پر عمل کیا۔ اسلام کی سادگی کو انہوں نے سادگی کے ساتھ اپنایا اور عمل کیا اور دوسروں تک پہنچایا۔ کتنی عمدہ خصوصیات ان کی بتائیے کہ دل کے اعتبار سے سب سے زیادہ پاک و صاف، دین کے معاملے میں بالکل ان کا دل صاف کہ اگر وہ کوئی عمل کرتے رہے ہو اور ان کے عمل کے خلاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ان کے سامنے پیش کر دی جاتی تو وہ اس کو اپنے سینے سے لگا لیتے، اسے قبول کر لیتے، کہتے کہ ہم غلطی پر تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے لیے دل و جان سے پیاری، اور علم ان کا
بڑا گہرا علم ان کے پاس تھا، پختہ علم تھا ان کے پاس. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے. ہاں، یہ نبوی تربیت یافتہ تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پروان چڑھایا تھا، دین پر پختہ کیا تھا، دین کی امانت جن کے کاندھوں پر ڈالی گئی تھی. ایسے لوگ جو تکلف سے اور بناوٹ سے بالکل دور تھے، بہت ان کے ہاں تکلف پایا ہی نہیں جاتا، یہ وہ لوگ ہیں. ان کی تعریف کی انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. ایسے پاک لوگ اور جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی توبہ کو قبول کیا، ان کی مغفرت فرما دی، مہاجرین کی مغفرت فرمائی، انصاری صحابہ کی مغفرت فرمائی. جن لوگوں نے الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، مشکل گھڑیوں میں جو ہے ان کا ساتھ دیا. مشکل گھڑی کون سی؟ احزاب کا موقع ہے. احزاب حزب کی زبان، اور حزب کہتے گروپس کو، اور کیا کہتے جماعت کو. ایک وقت آیا تھا غالباً سن 5 ہجری میں غزوہ خندق پیش آیا تھا. اس وقت پورے عرب کے کافر جتنے بھی گروپس، جتنی بھی فوجیں کہہ لیجیے آپ، جتنے بھی قبیلے تھے کفار اور مشرکین کے، جمع ہو گئے، مدینے پر دھاوا بول دیا. مشکل وقت تھا مسلمانوں پر. فلما قال المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما. ان مومنین نے جب دیکھا کہ یہ ساری فوجیں ہمارے سامنے ہیں، مسلمانوں نے اپنی حفاظت کے لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے خندق کھود لی تھی، مدینے اور مدینے کے اندر داخل ہونے والے راستے میں. ساری فوجیں اکٹھا. ایسے وقت میں لوگوں کے دل گلے میں اٹک گئے. سورہ احزاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا. لوگوں کے دل گلے میں اٹک گئے. منافقین ایمان سے باہر آ گئے. داخلی طور پر یہودیوں نے سازش کفار و مشرکین سے رچ رکھی تھی. ایسے وقت میں یہ صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے، ایمان کی پختگی. ایسے وقت میں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. اس سے پہلے بھی دیکھیے کہ مکہ کی وادیوں میں انہوں نے تکلیفیں سہی، گرم ریت پر تپتی ہوئی ریت پر ان کو لٹا دیا گیا، اوپر سے پتھر رکھ دیا گیا، کہا انکار کر دو، کہا نہیں کہیں گے، احد الاحد. سولی پر لٹکا دیا گیا، کہا محمد کا انکار کر دو. کسی نے کہا کہ تم اب تو یہ بھی پسند کرتے ہو کہ تم چھوٹ جاؤ اور محمد اس جگہ تمہاری جگہ پر آ جائے. انہوں نے کہا رب کعبہ کی قسم، میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میری جان بچ جائے اور میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں ایک چھوٹا سا کانٹا بھی چبھے. ایسے لوگوں کو آج مطعون کیا جاتا ہے، سب کو شتم کیا جاتا ہے، گالیوں سے نوازا جاتا ہے، انہیں خائن کہا جاتا ہے، انہیں کہا جاتا ہے کہ پھر گئے تھے، دین کو بدل ڈالا تھا، قرآن کو بدل ڈالا تھا. نعوذ باللہ من ذالک. ایسے لوگوں کے بارے میں تم کلام کرتے ہو؟ تمہاری یہ حیثیت، تم ان پاک ہستیوں کے بارے میں اپنے ان ناپاک منہوں سے باتیں کرتے ہو جن کی تعریف اللہ تبارک و تعالی نے عرش اعظم سے نازل فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ. غزوہ تبوک کا موقع تھا، بہت
کھجوروں کے پکنے کا وقت تھا، سخت گرمی کا زمانہ تھا، مسلمان بے یار و مددگار کہہ لیجیے، سواری نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ نصارا اور دشمن جو ہے حملہ کرنا چاہتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تیاری کر کے تبوک کا سفر کیا، جو غزوہ تبوک کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس وقت تمام صحابہ کرام کو حکم دے دیا گیا تھا کہ سب کو جو طاقت رکھتا ہے، جو معذور نہیں ہے، جو نابینا نہیں ہے، جو اس طرح سے کسی کے پاس ایسا شرعی عذر نہیں ہے، ان سب کو نکلنا ہے اور جہاد کے لیے جانا ہے۔ ان صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ یہ پاک باز ہستیاں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گارنٹی دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، ان کی توبہ قبول کر لی۔ اور ایک موقع سے یہ ہم نہیں کہتے، اور اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ صحابہ اکرام انبیاء علیہ السلام کی طرح سے معصوم تھے، نہیں، غلطیاں ہو سکتی، وہ بھی انسان تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی غلطیوں کو کیا کیا؟ معاف کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ آگے سنیے، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو رسوا نہیں کرے گا، اور اپنے نبی کے ساتھ جو صحابہ تھے ان کو بھی رسوا نہیں کرے گا۔ بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، ان کے لیے جنت کی خوشخبریاں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کو رضی اللہ عنہم کہہ رہا ہے، ورضوا عنہ کہہ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ ان کی اگر غلطی کچھ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، اگر ان سے چوک بھی ہوئی تو انہوں نے ایسے اعمال کیے ہیں، وہ خدمات ہے ان کی، وہ قربانیاں ہیں ان کی، کہ غزوہ احد کے موقع پر 9 صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان مبارک کو بچانے کے لیے آپ کی دفاع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں اپنی جانیں قربان کر دی، گردنیں کٹا دی۔ ان کے بارے میں کہتے ہو کہ انہوں نے یہ کیا، وہ کیا، وہ کیا۔ میرے بھائیوں، عزیزوں اور دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پاک باز صحابہ ہیں جن کی قدر تم کیا جانو۔ ایک موقع سے، غزوہ فتح مکہ کے موقع سے، بلکہ اس سے پہلے جب مسلمانوں اور کافروں کے درمیان معاہدہ ہو چکا اور کافروں نے عہد شکنی کی، مکہ والوں نے جو وعدہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو ہے بند لکھے گئے تھے معاہدے کے، اس کو توڑ ڈالا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون معاہدے کے مطابق اب ان کے اوپر کیا کرنا تھا؟ اب ان کی عہد شکنی کا ان کو جواب دینا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندرونی طور پر تیاریاں کر رہے تھے۔ ایک صحابی حاتب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ وارضاہ، بدری صحابی، ان سے ایک چوک ہو گئی۔ انہوں نے سوچا کہ سب لوگوں کے مکہ والے میں تو کوئی نہ کوئی پہچان کے ہیں، میرے خاندان والوں کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب حملہ کریں گے وہاں پر اور جہاد کے لیے جائیں گے تو میرے خاندان کو کوئی نہیں بچا پائے گا۔ لہذا انہوں نے یہ کوشش کیا، یہ خاموشی سے یہ کیا کہ ایک خط لکھ کر کے ایک عورت کو دیا کہ جاؤ اس کو مکہ والوں کو پہنچا دو، تاکہ میرا احسان مکہ والوں پر رہے، کہ مکہ والوں کو بتا دو کہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے پروگرام بنا رہے ہیں، میرا یہ احسان ان کے اوپر ہوگا تو میرے خاندان والے اور گھر والوں کی وہ حفاظت کریں گے۔ ایک ان کی سوچ تھی اپنے خاندان گھر والوں کے بارے میں، ان کی حفاظت کے بارے میں، جن میں مسلمان بھی رہے ہوں گے۔ ان سے یہ چوک ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا ہے کہ ایسا ہو چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی اور دوسرے صحابہ کو اس عورت کا پیچھا کرنے کے لیے بھیجتے اور وہ پکڑی جاتی ہے۔ بہرحال خط آؤٹ ہو جاتا ہے۔ جب مسلمانوں کو پتہ چلا تو حضرت عمر فاروق یا کسی کی اور نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس منافق کی گردن مار دوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ عمر، لعل اللہ اطلع علی اہل بدر،
فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اہل بدر پر کے دلوں پر اور ان کے اوپر نظر ڈالی، اور بدر کے جنگ میں شریک ہونے کی وجہ سے ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جاؤ تم عمل کرو، اگر تم سے کچھ غلطیاں اور کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، کچھ لغزش اور خطا ہو جاتی ہے تو جاؤ میں نے تم کو معاف کر دیا۔ اتنا بڑا یعنی راز کو فاش کر دینا بڑا خطرناک معاملہ تھا، لیکن چونکہ وہ بدری صحابی تھے اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدری صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تم معافی کا پروانہ پہلے ہی لکھ دیا ہے، چھوڑ دو ان کو۔ انہوں نے وہ عمل کیا ہے کہ ان کے اگر ان سے کوئی چوک بھی ہو جاتی ہے تو ان کی حسنات اور ان کی نیکیاں ایسی ہیں، اتنے اونچے اور اعلیٰ مقام کی ہے کہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی لفظیں ان کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی، وہ سب معاف ہو جائیں گی۔ ایسے لوگ ہیں، ایسی ہستیاں ہیں میرے بھائیو عزیز اور ساتھی۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں۔ خیر الناس، پوری کائنات میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو میرے زمانے کے ہیں۔ کون لوگ تھے؟ صحابہ کرام۔ ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین لوگ میرے زمانے میں ہیں۔ اس ٹائم کے لیے کہ ہمیشہ کے لیے؟ ہمیشہ کے لیے میرے بھائیو عزیزو اور ساتھیو۔ ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد جو تابعین کا زمانہ ہے وہ بہتر ہے دوسرے لوگوں سے، پھر جو ان کے بعد کا زمانہ ہے تبع تابعین کا زمانہ ہے، یہ قرون اولا بہترین خیر القرون کہے جاتے ہیں۔ اس زمانے کے یہ لوگ تھے، یہ بعد میں آنے والے چبدی کے شوربے جن کی نسل بھی محفوظ نہیں ہے، یہ جو ہے کلام کرتے ہیں ان پاک باز ہستیوں کے بارے میں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی صفات بیان فرمائی ہے، ان کے ایمان کو مثالی ایمان قرار دیا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر کائنات کے لوگ ویسا ایمان پیش کرے جیسا تم ایمان لے آئے ہو تو یہ لوگ ہدایت پا جائیں گے۔ میرے بھائیو، اسی کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ اگر کسی کو پیروی کرنی ہو، کسی کو اقتدا کرنی ہو، کسی کو نقش قدم کو اپنانا ہو، کسی کے نقش قدم کو اپنانا ہو تو وہ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے نقش قدم کو اپنائے، جنت مل جائے گی۔ ان کے راستے کو چھوڑ کر کے، ان کے طریقے کو چھوڑ کر کے اور ان کے پھیلائے ہوئے دین کو چھوڑ کر کے کسی کو جنت نہیں مل سکتی۔ ان کو سب و ستم کر کے، ان کو گالی دے کر کے کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس طرح سے ہوا کہ وہ لوگ جن کی اتنی حسنات تھی، اتنے حسنات تھے اور اتنی نیکیاں تھی، ان کی وفات پا جانے کے بعد، ان کی دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان ظالموں کے گالی گلوچ کی وجہ سے ان کے نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ قیامت تک کرتا رہے گا۔ جاؤ، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، ان کے اعمال میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تم اپنی زبان خراب کرو، اس سے کیا ہوتا ہے؟ سورج پر تھوکنے والے کا تھوک اس کے منہ پر آتا ہے۔ سورج کو چراغ دکھاتے ہو، یہ آفتاب و ماہتاب ہے اس امت کے، یہ چمکتے ہوئے ستارے ہیں، ان پر گفتگو کرنا، ان کے بارے میں کچھ کہنا بڑی بے وقوفی اور بڑی نادانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے بار الہ اپنے ان نیک اور پاک باز ہستیوں پر رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ان کے درجات اور مقامات کو بلند فرما۔ اے اللہ ان کی حسنات کو قبول فرما۔ اے اللہ قیامت میں ہم لوگوں کے نیک اعمال اچھے نہیں ہیں، نیک بہت غلطیاں ہیں، بہت گناہ ہے اے اللہ، لیکن ہم تیرے صحابہ سے، تیرے رسول کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کا حشر صحابہ کرام کے ساتھ فرما۔ اے اللہ قیامت میں جنت میں ہم سب کو ان کے ساتھ ان کی صحبت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اسلام کے لیے جو انہوں نے قربانیاں پیش کی، اے اللہ ہمیں بھی وہ جذبے اور وہ قربانیاں پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔
بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.